امام مہدی علیہ السلام، ان کا تعارف، ظہور اور ان کی علامات، یہ ان 3 پوائنٹس کے اوپر آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہوگا۔ تمہید کے طور پر چند ایک گزارشات سمجھ لیں۔ اس وقت روئے زمین پر تمام آسمانی مذاہب کے پیروکار، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی شخصیت کے، کسی نہ کسی ذات کے، کسی نہ کسی کے آنے کے منتظر ہیں، کسی نہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی اپنے مسیحا کا انتظار میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان، وہ ہم ایک نہیں بلکہ 2 شخصیات کے منتظر ہیں، 2 شخصیات کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ایک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت امام مہدی علیہ رضوان و علیہ السلام۔ اور اسی کے پیش نظر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ فرما کر گئے کہ مہدی آئے گا، مہدی آئے گا، تو اس امت میں کم و بیش 500 کے قریب مہدی قتل ہو چکے ہیں، یہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ 500 کے قریب ہے جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو تعارف کے طور پر کہ یہ مہدی ہے کون، ان کا اسلام کے اندر کیا رول ہے، کیا کرنا ہے انہوں نے آ کے، اس تعارف کے لیے پہلا پوائنٹ کہ امام مہدی کا تعارف۔ ان کے تعارف کے لیے 3 گروہ ہیں، توجہ سے بات سمجھیے گا جی، 3 گروہ ہیں جو امام مہدی علیہ رضوان کا تعارف کرواتے ہیں۔ پہلا منکرین حدیث کا گروہ یا جوید احمد غامدی گروپ، جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی امام مہدی نہیں ہے، کسی نے نہیں آنا، یہ ساری کی ساری حدیثیں جھوٹی ہیں اور یہ ساری کی ساری احادیث فراڈ ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے سرے سے ہی امام مہدی علیہ رضوان کے آنے کا انکار کر دیا کہ کوئی بھی ایسی شخصیت دنیا کے اندر نہیں آنے والی۔ ایک یہ گروہ، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ یہ بھی باطل ہے۔ دوسرا نظریہ اور دوسرا گروہ وہ روافض کا ہے کہ جنہوں نے اس بات کو تو مانا کہ امام مہدی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، لیکن انہوں نے آگے سے اپنا عقیدہ ساتھ جوڑا کہ وہ امام مہدی آ چکے ہیں اور وہ اصلی قرآن کو لے کر کسی غار کے اندر چھپ گئے ہیں، اب وہ قیامت کے نزدیک ہی باہر نکلیں گے۔ یہ دوسرا طبقہ اور دوسرا گروہ جو امام مہدی علیہ رضوان کا تعارف پیش کرتا ہے، جبکہ یہ نظریہ قرآن و سنت کی روح سے احادیث جو میں آگے سامنے آپ کے سامنے عرض بھی کروں گا، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نظریہ بھی باطل اور ایک ردی کی ٹوکری کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ تیسرا اور سب سے اہم نظریہ، تیسرا اور سب سے اہم تعارف اور تصور جو قرآن و سنت کی روح سے ہمیں ملتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، یا ہم نے دیکھا پڑھا اور تحقیق کی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 3 جگہ کے اوپر یہ وعدہ فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، تمام ادیان کے اوپر یہ غالب آ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دین ابھی تک تو غالب نہیں ہوا۔ حضرات خلفائے راشدین کا دور ہو، حضرت عمر بن عبدالعزیز یا باقی اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں دیکھیں یہ اسلام ابھی تک غالب نہیں ہوا، اور آج کا تو ویسے ہی غالب نہیں نا، آج کا تو ہم مغلوب ہیں۔ تو ایک وقت اللہ رب العالمین نے لازمی رکھا ہے کہ جب پوری کی پوری انسانیت، پوری کی پوری زمین پر صرف اور صرف اسلام کا، قرآن کا اور محمد الرسول اللہ کا راج ہوگا، وہ دور ابھی آنا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ 60 سے ہے، صحیح مسلم کا نمبر 4711،
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء تمہارے درمیان آئیں گے. 12 خلفاء، 12 خلیفے، جس کو بڑی مشہور حدیث اس کو کہا جاتا ہے 12 خلیفوں والی حدیث. 12 خلفاء تمہارے درمیان آئیں گے. اور اب وہ 12 خلیفے ہیں کون سے؟ 5-6 کے اوپر تو وہ پوری کی پوری امت متفق ہے. حضرت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان، سیدنا علی، اور حضرت حسن بن ابن علی، اور حضرت عمر بن عبد العزیز. ان کے اوپر تو پوری امت متفق ہے کہ یہ جو خلافات ہیں، خلفائے راشدین، اور ان کے بعد آنے والے جو خلفاء ہیں، ان کے اوپر تو امت متفق ہے. باقی ہر بندے نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں. آخری جو 12واں خلیفہ، جس کو 12واں امام بھی کہا جاتا ہے، 12واں خلیفہ جو کہ اسلام نے اور قرآن سنت کی روح سے ہمیں اس کا تعارف بتایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کے آخری زمانے میں آئے گا. اس زمانے میں اسلام پوری دنیا کے اوپر غالب ہو جائے گا. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کذابوں اور دجالوں سے بچنا. یہ دیکھیں جہاں پر بھی رسول اللہ نے پیشین کوئی فرمائی نا کسی کے آنے کی، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کذابوں اور دجالوں سے بچنا. یہ بھی حدیث صحیح مسلم کی 4711 نمبر. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے. آخری خلیفہ 12واں خلیفہ جس کے زمانے میں اسلام غالب آ جائے گا، تو اس زمانے میں کذابوں اور دجالوں سے بچنا. اسی وجہ سے امت نے آج تک 500 مہدی قتل کر چکے ہیں، جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا، جنہوں نے جھوٹ پھیلایا ہوا تھا کہ میں مہدی ہوں. آپ کے میں جا کر علامات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ امام مہدی یہی ہے کہ اور ہے. تو یہ تھا جی تعارف، کہ جو تعارف ایک منکرین حدیث نے کروایا وہ بھی باطل، ایک روافض نے امام مہدی کا تعارف کروایا وہ بھی باطل. صحیح تعارف کیا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا صحیح احادیث کی روشنی میں، کہ رسول اللہ اس کے بارے میں بتا کر گئے ہیں کہ میرا 12واں خلیفہ آئے گا اور وہ امام مہدی علیہ رضوان ہوگا. آگے دوسرا پوائنٹ ہے جی ظہور. اسلام نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ وہ خلیفہ آئے گا، 12واں امام ہوگا، امام مہدی آئیں گے، لیکن وہ کب آئیں گے، کس وقت ان کا ظہور ہوگا؟ آج تک 500 افراد اسی جرم کے اندر قتل کیے جا چکے ہیں. کیا وہ سچے مہدی تھے؟ کیا وہ سچے تھے؟ یا ہم کیسے پہچان سکتے کہ کون سا سچا ہوگا کون سا جھوٹا ہوگا؟ سر پہلی بات تو یہ امت لاوارث نہیں ہے. اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا جی. ظہور کی بات کرنے لگا ہوں کہ امام مہدی کب آئیں گے، کب ظاہر ہوں گے، کب دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، کب وہ خلافت کا اعلان کریں گے، کب اس دنیا کو اسلام کے ساتھ، عدل کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ کے دین کو سارے ادیان کے اوپر غالب کریں گے، یہ کب ہوگا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے کہ یہ امت لاوارث نہیں ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا جی، لو جی آج بھی آج ایک کہانی سنا لگے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک بھیڑ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہہ کے جاتی ہے کہ میں جب تک نہ آؤں نا آپ نے دروازہ نہیں کھولنا. تو بچے آگے سے پوچھتے ہیں اماں جان ہم آپ کی پہچان کیسے کریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ دروازہ کھٹکھٹانے والی یہ ہماری ماں ہے یا ہمارا کوئی دشمن بھیڑیا ہے؟ تو ماں کیا کہتی ہے، بچوں میری طرف دیکھو، میرا رنگ سفید ہے، میرے پاؤں سفید ہے، میری آواز بڑی مزیدار اور بڑی میٹھی سی ہے. اگر میں اس طرح آ کر دروازے پر دستک دوں اور تم دیکھو میرا یہ حلیہ ہے اور میری اس طرح کی آواز ہے تو دروازہ کھولنا، ورنہ دروازہ نہ کھولنا. یہ کہانی شریف ہے. تو اس کے بعد ماں کے جانے کے بعد ایک بھیڑیا آتا ہے، بھیڑیا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اب ماں اپنے بچوں کو لاوارث نہیں چھوڑ کے گئی تھی کہ جڑا بھی دروازہ کھولے کھٹکھٹائے کھول دے، ایسا نہیں، بلکہ ماں اپنے بچوں کو بتا کر گئی تھی، اپنی علامتیں اور نشانیاں بتا کر گئی تھی. بھیڑیا آتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بچے دروازہ کھولنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے کون. وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی نہ ٹانگیں سفید ہیں اور اس کی آواز بھی بڑی ڈرونی اور خطرناک سی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو ہماری ماں نہیں ہے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. آگے وہ آواز بنا کر کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں ہی ہوں. اب بچے کہتے ہیں کہ نہیں تو ہماری ماں نہیں، ہماری ماں کہہ کر گئی تھی میری دیکھو ٹانگیں سفید ہے، میرا رنگ سفید ہے. وہ بھیڑیا گیا، اس نے اپنی ٹانگوں کے اوپر آٹا وغیرہ لگایا، وہ سفید ٹانگیں کر کے پھر آ گیا. لو جی آپ دروازہ کھولو، میری ٹانگیں سفید ہوگی. وہ کہنے لگے نہیں ہماری ماں ہمیں بتا کر گئی تھی کہ میری ٹانگیں تو سفید بھی ہیں اور میری آواز بھی بڑی میٹھی ہے اور میرے دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز یہ ہوگا.
تو بیڑیا وہاں سے نامراد ہو کر وہاں سے واپس چل دیا۔ آج بھی امت کو یہ کہانی سنانے کی ضرورت ہے، آج بھی امت کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو ساتھ نشانیاں بھی بتا کر گئے ہیں۔ یہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا دنیا کے اندر آنے والے 500 مہدی جو کہ دعویٰ کرنے والے ہو، ان سبھی کے لیے میرا پیغام ہے، ہمیں ہمارے محبوب لا وارث چھوڑ کر نہیں گئے کہ جڑا بھی دروازہ کھٹکھٹائے تو ہی دروازہ کھول دے، ایسا نہیں کہہ کر گئے، بلکہ جس محبوب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو ساتھ ہمیں بتا کر گئے امام مہدی آئیں گے تو ان کی نشانیاں کیا ہوگی، علامات کیا ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، علامات کیا ہوں گی۔ تو سب سے پہلی بات ان تمام منکرین حدیث کے لیے اور جھوٹے دعوے کرنے والوں کے لیے، ساری یہ امت لاوارث نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہمیں بتا کر گئے ہیں، اسی دیکھیں گے دروازہ کھولنے لگے۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے، ظہور کا زمانہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کا نمبر 3449، رسول اللہ فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، اور میرے امت والوں تمہاری کیا شان ہوگی اس وقت، کس قدر تمہارا مقام اور کس قدر تمہارے لیے خوشی کا باعث بات ہوگی کہ اذا نزل ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، وامامکم منکم، اور ان کا امام وہ تمہارے میں سے اور میری امت میں سے ہی ان کا امام ہوگا۔ اس کی تفصیل وہ باقی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اقامت کہیں جا چکی ہوگی، تو اس وقت حضرت امام مہدی وہ مصلی پر ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لوگ کہیں گے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، امام مہدی فرمائیں گے یا اے نبی اے عیسیٰ آ کر جماعت کروائیے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کا مہدی وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں جی، یہ امامت آپ کے لیے کہی گئی، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، لہذا اقامت بھی نماز بھی آپ ہی پڑھائیں۔ تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری کس قدر خوشی ہوگی کہ ایک نبی وہ مقتدی کی حیثیت سے ہے اور ایک امتی وہ امام کی حیثیت سے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ آخری زمانہ ہوگا جس زمانے میں سیدنا حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانہ میں قیامت کے قریب قرب قیامت ایک خلیفہ ہوگا، 12واں خلیفہ، 12واں امام، وہ آئے گا اور لوگوں کو اتنا اس کے پاس مال ہوگا، اس قدر اس کے پاس دولت ہوگی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ لپیں بار بار کے لوگوں کے درمیان مال تقسیم کرے گا۔ یہ بھی آخری زمانے کے بارے میں حدیث ہے، صحیح مسلم۔ اسی طرح صحیح مسلم کی تیسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ رسول اللہ نیند فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے دوران اپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ نیند سے جاگے تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے نیند میں ایک عجیب کام کیا، وہ اس کام آپ نے کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ امام مہدی قیامت کے قریب امام مہدی تشریف لا چکے ہیں اور ان کو شہید کرنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک گروہ وہ مشرق کی جانب سے نکلا ہے، اور جب وہ ایک چٹیل میدان مقام بیضاء پر پہنچے، اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے لشکر کو زمین میں دنسا دیا، اور یعنی یہ ابھی واقعہ ہونا ہے، رسول اللہ کو پہلے وحی کے ذریعے یہ دکھا دیا گیا منظر، رسول اللہ کو پہلے یہ بتا دیا گیا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اب وہ سارے کے سارے لشکر کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، حالانکہ اس لشکر میں کچھ لوگ ویسے ہی شامل ہو چکے ہوں گے، کچھ لوگ ویسے ہی شامل ہو چکے کچھ چیزیں بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے، تو سب کو دنسا دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں جی سب کو دنسا دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا، جس کی نیت ان کو قتل کرنے کی تھی اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، جس کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی اور ویسے ہی اس لشکر میں شامل ہوا تو اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ ساری اس حدیث سے میں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو کفریہ اور شرکیہ رسوم و رواج اور بدعات اور خرافات ہوتی ہیں اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے،
वगरना अल्लाह का जिस तरह आज़ाब उन पर, जिस तरह की पकड़ उन पर, इस तरह की पकड़ अहले तौहीद और मुवहिदीन पर भी होगी। ये हदीस में हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाया, चाहे कोई चीज़ें बेचने के लिए आया हो या लश्कर में वैसे शामिल होगा या ज़बरदस्ती शामिल किया गया हो, तमाम के तमाम को एक मतलब ज़मीन में दरसा दिया जाएगा। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी के साथ उन तमाम लोगों के दरमियान फैसला करेगा उनकी नीयतों के मुताबिक। तो इसलिए ये जो बिदआत और शिरकिया जो महफिलें होती हैं उनमें भी जाने से गुरेज किया जाए। तो ये था जी ज़हूर कि इमाम महदी का ज़हूर कब होना है? आखिरी ज़माने में, क़यामत के करीब, कुर्ब क़यामत उनका ज़हूर होगा। अब इसके पहले जितने लोगों ने दावे किए या जितने लोग इमाम महदी होने का दावा करते हैं या करते थे या यूट्यूब पे जिनके उन्होंने वीडियो बनाकर चढ़ाई हुई है, सारे के सारे बातिल है, सब का सब झूठ है। और झूठ क्यों है? क्यों हम उनको नहीं मानते? इस वजह से कि हमें रसूलुल्लाह लावारिस छोड़कर नहीं गए। हमें रसूलुल्लाह ऐसे नहीं छोड़ के गए। कोई भी लुच्चा लफंगा और कोई भी इंसान दावा कर दे महदी होने का तो तुम मान लेना, ना 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 ना। हमें बता कर गए, एक एक निशानी हमें बता कर गए, एक एक चीज हमें बता कर गए। लो जी अब आते हैं जी अलामात और निशानियों की तरफ। पहली अलामत एक एक हदीस में आपके सामने पेश करता जाऊंगा। इस कदर रसूलुल्लाह हमें बता कर गए इमाम महदी अलैहि रिज़वान ने आना है, यकीनन आना है। उनकी पहली निशानी सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4283 4283 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम महदी क़यामत के नज़दीक आएंगे और वो मेरे अहलुल बैत में से होंगे। ये पहली निशानी कि उनका नसब, उनका कबीला और उनका हसब वो अहलुल बैत से होगा, अहलुल बैत के वो फर्द होंगे। पहली निशानी ये है। हम जो भी दावा करने वाला सबसे पहले उसका नसब देखेंगे। ऐसे यहाँ पर किसी जट ने, किसी चौधरी साहब ने, किसी और ने, किसी मुसल्ली ने दावा किया हुआ, जबकि रसूलुल्लाह हमें बता कर गए हैं कि इमाम महदी आएंगे तो वो अहलुल बैत में से होंगे। इसलिए रसूलुल्लाह अपने अहलुल बैत के बारे में उम्मत को मुतनब्बे करके गए हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाहु अहलुल बैत। लोगों में अहलुल बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डरा कर जा रहा हूँ, मेरे अहलुल बैत के साथ हुस्न सलूक रखना। तो आखिरी जो खलीफा, जो आखिरी जो इमाम आने वाला है और इमाम महदी जो आने वाले हैं वो भी अहलुल बैत में से होंगे। दूसरी उनकी निशानी जी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी हदीस सुनन अबी दाऊद की है 4284 नंबर 4284। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल महदी मिन इतरती, महदी मेरी औलाद में से होगा, मिन वलद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से। दो बातें यहाँ पर कन्फर्म होगी, एक तो वो अहलुल बैत में से होगा और दूसरे नंबर पर अहलुल बैत में से भी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से होगा, यानी सैयदना हसन या सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से होगा। दो बातें कन्फर्म होगी। हम सबसे पहले देखेंगे जो भी महदी होने का दावा करेगा उसका नसब देखेंगे, उसका हसब देखेंगे, उसका खानदान देखेंगे, उसका कबीला देखेंगे। अगर वो अहलुल बैत में से हुआ, सैयदा फातिमा की औलाद में से हुआ, अहलुल बैत का एहतराम करने वाला हुआ, अहलुल बैत का फर्द हुआ, सर हमारी आंखें झुकेंगी उनके लिए। लेकिन जो अहलुल बैत का दुश्मन भी हो और महदी होने का भी दावा करे उसके लिए फिर आंखें नहीं, हमारी जूती उठेगी। तीसरा जी, तीसरी उनकी निशानी रसूलुल्लाह, ये भी हदीस सुनन अबी दाऊद की है 4282। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युवातिउ इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबीही इस्मु अबी, कि महदी जो आएगा उसका नाम मेरे नाम पर होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। क्या नाम होगा जी? मुहम्मद। मुहम्मद उसका नाम होगा और उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। यानी कि जिस तरह रसूलुल्लाह का नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, रसूलुल्लाह ने फरमाया इमाम महदी जो आएगा उसका नाम भी मुहम्मद होगा और मुहम्मद उसके वालिद का नाम वो अब्दुल्ला होगा। ये सर जी तीसरी निशानी रसूलुल्लाह में बता कर गए। अहलुल बैत का फर्द होगा, सैयदा फातिमा की औलाद में से होगा, मुहम्मद उसका नाम होगा और उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। चौथी निशानी जी, चौथी निशानी है जी वो अरब की हुक्मरानी करेगा। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुनन अबी दाऊद 4282 नंबर, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी,
یعنی قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی، حتیٰ یملک العرب، حتیٰ کہ عرب کی حکومت اور عرب کی بادشاہت رجل ایک آدمی کے پاس ہوگی، من اہل بیت، جو کہ میرے اہل البیت میں سے ہوگا، اہل البیت میں سے ہوگا اور عرب کا حکمران بنے گا، اور جن کے سعودی عرب کے اوپر جانے پر پابندی ہے اور جن کو مکہ اور مدینہ جانے پر پابندی ہے، وہ مہدی کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ رہا یہاں پر تو حدیث میں بتایا گیا وہ اہل عرب کی حکومت کرے گا، اور پر حکومت اور حکمران ہوگا، اور وہ اہل البیت کا فرد ہوگا۔ سر پانچویں اور بڑی ہی اہم نشانی، پانچویں نشانی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر 4085، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مہدی آئے گا نا، مہدی ظاہر ہو گیا، محمد بن عبداللہ المہدی، جب وہ ظاہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی اس کے یصلح اللہ فی لیلۃ، ایک رات میں ہی سارے کا سارا معاملہ درست کر دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایک رات میں ہی اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی، وہ سچا ہے یا کہ جھوٹا ہے۔ یہاں پر سال سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، اور مہدی صاحب سال بھر جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا ابھی تک نہیں کھلا۔ اتنے مہدی اور اتنے دعوے اس امت کے اندر لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، اور سارے مہدی یا تو قتل ہو چکے ہیں یا پھر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ سچا مہدی جو ہوگا، جو حقیقتاً ہوگا، جس کے ہم منتظر ہیں، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا، ایک رات میں اس کی حقیقت سب کے سامنے واضح ہو جائے گی، اور سب کے سامنے واضح ہو جائے گا یہ سچا اور پکا مہدی ہے۔ اور پھر چھٹی نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جیسے کہ میں نے پیچھے عرض کر دیا کہ وہ اس قدر سخی ہوگا، اس قدر سخی ہوگا کہ وہ لپیں بار بار کے لوگوں کے درمیان مال تقسیم کرے گا۔ اے جڑے تھے مہدی سارے ترے پھر دے، یہ تو خود منگتے ہوتے ہیں اعلان کر کے نا کہ جی میں مہدی ہوں لہذا میرے ساتھ تعاون کرو، یہ اعلان ہوتا ہے کہ جی میں مہدی ہوں میرے ساتھ تعاون کرو۔ تو مہدی کی سچی نشانی کیا ہے؟ وہ خود بھی سخی ہوگا اور لوگوں کے درمیان بھی مال تقسیم کرے گا، اس قدر سخی ہوگا۔ سر یہ 6 نشانیاں اگر آپ کے سامنے کوئی بھی دعوی مہدی کر دیتا ہے کہ جی میں مہدی ہوں، تو ان 6 نشانیوں کے وہ دیکھیے گا، اگر 6 نشانیاں پائی جاتی ہوں تو سلام کر کے سلوٹ کر کے اس کی بیعت کر لیجیے گا، لیکن اگر نہ ہو، ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہ پائی جاتی ہو، وہ آل البیت کا دشمن ہو، یا اس کا نام وہ رسول اللہ کے نام کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو، اور جو میں نے نشانی یہاں پر عرض کی وہ نشانیاں نہ پائی جاتی ہوں، جتیاں تو تھوڑے سارے نے پائی ہوں، کیونکہ یہ اس قدر اتنا بڑا فتنہ ہے، اس قدر اتنا بڑا اس امت کے اندر اٹھایا گیا فتنہ ہے، کیونکہ جس سب سے پہلے یہی سیڑھی ہے، مرزا غلام قادیانی نے پہلے یہی سیڑھی پر قدم رکھا تھا، پہلے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پھر مہدی کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پھر اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی الانبیاء اور پھر سب سے افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، اس لیے کسی بھی بندے کو اس پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھنے سے پہلے ہی اتار دے، اس کو اس سیڑھی کے اوپر چڑھنے ہی نہ دے، کیونکہ جو اس سیڑھی پر چڑھ گیا پھر وہ آگے چلتا 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 مرزا غلام قادیانی ہی بنتا ہے۔ یہاں پر چند ایک ضعیف روایات جو کہ مشہور تو بہت ہیں، لوگوں کے درمیان پھیلائی بھی جاتی ہیں، وہ میں چند ایک اس مختصر سے وقت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو روایت پیش کی جاتی ہے نا کہ جو وہ طواف کر رہا ہوگا، طواف کے دوران پہچانا جائے گا، اور وہاں پر بیت اللہ کے اندر اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی جائے گی، یہ حدیثیں صحیح سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، لیکن یہ روایت ساری کی ساری ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اسی وجہ سے میں نے نشانی کے طور پر یہ پیش نہیں کی۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو میں نشانی کے طور پر پیش کرتا کہ وہاں پر ان کی بیعت ہوگی اور طواف کے دوران پہچانا جائے گا، جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو کالے جھنڈوں والی بڑی مشہور حدیث اور بڑا مشہور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے، بلکہ یہ ایک حدیث بھی ہے لیکن حدیث ضعیف ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور فلسطین کے شہر ایلیا میں جا کے نصب کیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ موقف اختیار کر لیا تھا جی، جو فلسطین کی مدد کے لیے نا خراسان ایران سے یہاں سے جھنڈے نکلیں گے، جبکہ یہ بھی ساری کی ساری حدیثیں باطل ہے، ضعیف ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی روایت وہ صحیح نہیں ہے جس کو ہم ممبر پر بطور دلیل پیش کر سکیں۔ ہاں البتہ ایک جو حدیث ہے نا کالے جھنڈوں کے بارے میں، وہ حدیث صحیح ہے، وہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، حدیث کا نمبر 8432 8432۔
اس حدیث کو امام حاکم بھی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ذہبی جنہوں نے مستدرک حاکم کی تخریج کی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت، یہاں بھی قرب قیامت کا ہی تذکرہ ہے کہ قیامت کے نزدیک قرب قیامت 3 شہزادے، بادشاہ کی اولاد میں سے 3 شہزادے ہوں گے، وہ آپس میں مال کے لیے، خزانے کے لیے، سونے کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، اور اس قدر ان کے درمیان خون ریزی ہوگی، جنگ ہوگی کہ وہ خزانہ کسی کے پاس نہیں آئے گا، لیکن ان کے سارے کے سارے آپس میں ہی مر جائیں گے۔ تینوں شہزادے آپس میں لڑیں گے اور تینوں کے تینوں ہی ہلاک ہو جائیں گے، لیکن وہ مال اور خزانہ کسی کے پاس نہیں آئے گا۔ اور پھر مشرق کی جانب سے کالے جھنڈوں والا لشکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے جھنڈوں والا لشکر وہ مشرق کی جانب سے آئے گا عربوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ اہل عرب، وہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ اہل عرب کے اوپر حکومت کرے گا وہ امام مہدی، وہ کس طرح حکومت ہوگی؟ ایسے ہوگی کہ کالے جھنڈوں والا لشکر آئے گا، اس کے اندر امام مہدی بھی ہوگا اور وہ عربوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے گا۔ رسول اللہ اپنے اصحاب کو کہہ رہے ہیں اس لشکر سے جنگ نہ کرنا، تم اس لشکر سے کبھی جیت نہیں سکو گے، بلکہ تم اس لشکر میں جانا، اس لشکر سے مل جانا، کیونکہ اس لشکر میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ المہدی ہوگا۔ یہ حدیث امام حاکم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور امام ذہبی بھی کہتے ہیں یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو کالے جھنڈوں والی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، یا جی وہ فلسطین سے کی مدد کے لیے یہ ایران سے جھنڈے نکلنے کے لیے، یہ ساری کی ساری باطل چیزیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ امید ہے کہ جی یہ آج کا جو موضوع تھا، یہ کیونکہ یہ بطور اس کی فرمائش کی گئی تھی کہ اس موضوع کو بھی بیان کیا جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت آنے والے، ان کی کیا نشانیاں ہیں، کیا علامات ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پھر کبھی موقع عطا فرمایا تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح مکمل نشانیوں اور مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہماری زندگی میں حضرت امام مہدی تشریف لے آئیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی، ان کی مدد کرنے کی، ان کی لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری نسلوں میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہو تو ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمیں امام مہدی کے ساتھ مل سکے، ان کی مدد کر سکے، ان کی نصرت کر سکے۔ وآخر دعوانا